حسن نے اس سے کہا میں نہیں چاہتا کہ تم میری حقیقت جان کر اداس ہو جاؤ۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی کچھ لوگ زندگی میں دیر سے آتے ہیں مگر بہت اہم بن جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور حسن کی طبیعت مزید خراب ہوتی گئی۔ آخر دن حسن نے لیلا کو ایک ڈائری دی جس میں اس کی تمام نظمیں لکھی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا اگر میں نہ رہوں تو میری آواز ان لفظوں میں زندہ رہے گی۔ چند دن بعد حسن دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیلا نے اس کی شاعری کو کتاب کی شکل دی اور اپنے ریڈیو پروگرام میں پڑھنا شروع کر دیا۔ کہانی کے آخری منظر یہ ہے کہ لیلا رات کے پروگرام میں حسن کو ایک نظم پڑھ رہی ہوتی ہے اور آہستہ سے کہتی ہے کچھ ملاقاتیں زندگی بدل دیتی ہے چاہے وہ آخری ہے کیوں نہ ہو۔ ہیلو ویورز، حسن ایک خاموش مزاج شاعر تھا۔ وہ اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈالنے کا ہنر رکھتا تھا مگر لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی زندگی کا زیادہ وقت کتابوں اور شاعری میں گزرتا تھا۔ دوسری طرف لیلا ایک مقبول ریڈیو ہوسٹ تھی۔ اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ لوگ رات دیر تک اس کا پروگرام سنتے۔ وہ لوگوں کے مسائل سنتی اور انہیں امید دیتی۔ حسن اکثر رات کو ریڈیو سنتا تھا اور لیلا کی آواز اسے عجیب سا سکون دیتی تھی۔ وہ اپنے دل کی باتیں کاغذ پر لکھتا اور کبھی کبھی ریڈیو اسٹیشن پر خط بھیج دیتا۔ ایک دن لیلا کو ایک خط ملا جس پر بہت خوبصورت شاعری لکھی تھی۔ خط کے آخر میں صرف ایک نام تھا، حسن۔ لیلا نے وہ شاعری اپنے پروگرام میں پڑھ دی۔ لوگوں کو بہت پسند آئی۔ اس کے بعد حسن کے خط اکثر آنے لگے۔ لیلا کو ان تحریروں میں ایک عجیب سی گہرائی محسوس ہوئی۔ ایک دن لیلا نے پروگرام میں کہا اگر حسن سن رہے ہیں تو کبھی اسٹوڈیو آ کر ضرور ملے۔ کئی دن گزر گئے مگر حسن نہیں آیا۔ دراصل حسن ایک بیماری کا شکار تھا اور زیادہ باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا دوست فاروق اسے سمجھاتا رہا کم از کم ایک بار اس سے مل لو۔ آخر ایک دن حسن ہمت کر کے ریڈیو اسٹیشن پہنچ گیا۔ جب لیلا نے اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ وہ وہی شخص تھا جس کے الفاظ اسے مہینوں سے متاثر کر رہے تھے۔ دونوں کی پہلی ملاقات خاموشی سے شروع ہوئی مگر جلد ہی وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ لیکن قسمت کشادی خوشی زیادہ دیر